کیا شیطان واقعی ہر جگہ موجود ہوتا ہے؟ اگر وہ ایک ہے تو ایک ہی وقت میں اربوں انسانوں تک کیسے پہنچتا ہے؟ تو چلیے اس اہم اور گہرے سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو آپ کو شیطان کے بارے میں بالکل واضح سمجھ مل جائے گی۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ شیطان کوئی ایسا وجود ہے جو بیک وقت پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ موجود رہتا ہے، یا پھر اس کی کوئی خاص ترتیب ہے۔ یہ سوال جتنا انٹرسٹنگ ہے اتنا ہی اہم بھی ہے، کیونکہ اس سے وابستہ بہت سی غلط تصورات ہمارے ذہنوں میں گر کر چکے ہیں۔ جب ہم شیطان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ایسا وجود کا خاکہ ابھرتا ہے جو ہر گلی، ہر گھر اور ہر انسان کے دل میں چھپا بیٹھا ہے۔ کیا یہ ریالٹی ہے یا صرف ایک تصور؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یونیورس کے اس نظام کو دیکھنا ہوگا جس کے بارے میں ہمیں وحی کے ذریعے علم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم شیطان کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ ابلیس جو اصل شیطان ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا، اور اس نے سرکشی کی۔ یہ ابلیس وہ مرکزی کردار ہے جس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی، لیکن کیا وہ تنہا یہ کام کر رہا ہے؟ انسانی عقل یہ تسلیم کرنے میں ہچکچاتی ہے کہ ایک محدود وجود، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک ہی وقت میں اربوں لوگوں کے ساتھ یعنی جسمانی طور پر موجود ہو سکتا ہے۔ Is it possible؟ طبی قوانین اور کائنات کے نظام کو دیکھے تو کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ جن ہو یا انسان، ایک ہی وقت میں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ابلیس پوری دنیا کے ہر انسان کو بہکاتا ہے؟ یہاں ہمیں قرآنی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ شیطان صرف ابلیس کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ان سرکش جنات اور انسانوں کی ایک گروہ ہے جو برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ اپنے اس گروہ اور اپنی اولاد کے ساتھ مل کر انسان کے خلاف سازش میں مصروف ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان ایک فرد نہیں بلکہ ایک پورا سسٹم ہے، ایک ایسا نیٹ ورک جو برائی پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ جس طرح ایک حکمران ایک ہی وقت میں ہر جگہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ماتحت کام کرنے والے ہر شہر، ہر محکمے میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ابلیس نے اپنے شیطانی سلطنت کا جال بچھایا ہوا ہے۔ اس کے پاس ایک بڑی فوج ہے جو ہر انسان کو گمراہ کرنے پر مامور ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابلیس خود ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمیں بہکا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے چیلے، اس کے ماتحت جنات اور برے خیالات کا وہ نظام جو ہمارے ماحول میں رچا بسا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ ایک بہت ہی اہم تصور جو اس سلسلے میں سمجھنا ضروری ہے وہ ہے قرین کا تصور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک شیطانی ساتھی یعنی قرین مقرر کیا گیا۔ یہ قرین کیا ہے؟ یہ وہ شیطان ہے جو انسان کے لیے خاص طور پر مقرر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسے برائی کی طرف مائل کر سکے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک شیطانی ساتھی ہے کہ ابلیس کو ہر جگہ جسمانی طور پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے اپنے کارکنوں کو استعمال کرتا ہے، اور یہ قرین ہی وہ کڑی ہے جو انسان کو برائی کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بہت گہرا پہلو ہے جس کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ کیا اس شیطان ساتھی کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان بے بس ہے؟ کیا وہ قرین ہمیں مجبور کر سکتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ پکڑ کر اس سے گناہ پر مجبور کر دے۔ اس کی کام صرف دل میں شک ڈالنا ہے، برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنا ہے۔ جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کے بعد فیصلہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ انسان کا نفس جس کے اندر اچھائی اور برائی کی صلاحیتیں پہلے سے موجود ہے، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس وسوسے کو قبول کرنا ہے یا اسے ٹکرا دینا ہے۔ اگر انسان کا دل اللہ کی یاد سے منور ہے
تو شیطان کے وسوسے پانی کے بلبلوں کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اگر انسان خود برائی کی طرف مائل ہو تو قرین اس کے لیے راستہ مزید ہموار کر دیتا ہے۔ نفسیاتی طور پر دیکھیں، ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے، ایک طرف اس کا ضمیر ہے جو اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور دوسری طرف شیطانی وسوسے ہے جو اسے دنیاوی لذتوں میں الجھانا چاہتے ہیں۔ یہ شیطان ہر جگہ موجود نہیں، بلکہ ہر انسان کے ساتھ ایک مخصوص شیطانی وسوسہ وابستہ ہے جو اس کے مزاج، اس کی کمزوری، اس کی فطرت کے مطابق ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس جو سب سے پہلے اور سب سے طاقتور شیطان ہے، وہ صرف اپنے نیٹ ورک کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا کمانڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ ایک ہی وقت میں دنیا میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ اگر ابلیس خود ہر جگہ موجود ہوتا تو اس کے لیے یہ کام امپوسیبل نہ ہوتا۔ لیکن جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہے تو یہ سارا الجھا ہوا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا اور منظم نظام ہے جو برائی کی طرف پھیلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شیطانی نظام سے بچنا پاسبل نہیں ہے؟ کیا ہم اس قرین کے اثرات کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں اللہ کی کتاب میں ملتا ہے۔ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، جب ہم اذکار کرتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈالتے ہیں تو یہ شیطانی اثرات کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ اور وسوسہ ہے۔ وہ تب بھی کامیاب ہوتا ہے جب انسان بیدار ہوتا ہے، اپنی روح کی تربیت کرتا ہے اور اپنی نفس کو قابو میں رکھتا ہے، تو یہی شیطان جو اسے برائی کی طرف بلاتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ باہر کی شیطان تب تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہمارے اندر کا شیطان یعنی ہمارا نفس اس کا ساتھ نہ دے۔ یہ ایک بہت ہی گہری نفسیاتی اور روحانی حقیقت ہے۔ انسان کا نفس اور شیطان کا وسوسہ جب مل جاتے ہیں تو گناہ جنم لیتے ہیں۔ اس لیے شیطان سے لڑنا صرف باہر کی جنگ نہیں بلکہ اپنے اندر کو صاف کرنے کی جدوجہد ہے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا، اور اس امتحان کی تقاضوں میں ایک یہ بھی ہے، اللہ کی حفاظت اور اللہ کا نور اس شیطانی نظام سے کئی زیادہ طاقتور ہے۔ جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو شیطان کا وہ نظام آپ کے ارد گرد ناکام ہو جاتے ہیں۔ اپنی اس طاقت کو پہچانیں، اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرے اور اس زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو۔ اصل زندگی، اصل جنگ شیطان سے نہیں بلکہ اپنے اندر سے ہے۔